احکام سے متعلق محرمات کا ایک حکم ذکر کیا گیا تھا. محرمات کے اس حکم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد یہاں موجود ہے کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام بیان کر دے اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ اللہ واضح کرنا چاہتا ہے، ان کے طریقوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو حلال و حرام سے متعلق احکام تم کو دیے گئے ہیں یہ صرف تمہیں کو نہیں دیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس طرح کے احکام بتائے گئے تھے، اور ان احکام پر ان امتوں کے بعض لوگوں نے عمل کیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب قرار پائے. لیکن جو شہوات کی پیروی کرنے والے تھے، حرام خواہشات کے پیچھے پڑنے والے تھے، یعنی زناکار اور بدکار قسم کے لوگ، انہوں نے ان احکام پر عمل نہیں کیا، بلکہ وہ ان لوگوں کے بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں جو صحیح طریقے سے شریعت پر چلنا چاہتے ہیں. اللہ نے اس سپارے کے آغاز ہی میں آیت نمبر 27 میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر خاص مہربانی کرے، لیکن وہ لوگ جو خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ، یعنی تم بہت بڑے گناہ میں پڑ جاؤ. تو یہ حق و باطل کی جنگ اور خیر و شر کی لڑائی شروع سے ہی ہے اور تا قیام قیامت یہ رہے گی. اس میں کامیاب وہی ہوں گے جو حق پر جمے رہیں گے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے. پھر آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ پاک تم پر تخفیف اور ہلکے احکام کا ارادہ فرماتے ہیں. اللہ تمہاری مشکلیں دور کرنے کے لیے نکاح کے بارے میں ایسے احکام ارشاد فرماتے ہیں جن پر سب عمل کر سکتے ہیں، مرد بھی عمل کر سکتے ہیں، عورتیں بھی عمل کر سکتی ہیں. مثلا اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے مہر کے بارے میں طرفین کو باہمی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار شریعت میں دے دیا گیا کہ میاں بیوی آپس کے اندر وہ باہمی رضامندی سے اپنا مہر طے کر سکتے ہیں اور اس میں وہ آزاد ہیں. اسی طریقے سے بوقت ضرورت ایک سے زائد شادی کی بھی اجازت دی گئی ہے اور اس میں یہ شرط قرار دی گئی ہے کہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اگر کوئی آدمی عدل نہ کر سکے تو اس کو ایک ہی شادی پر اکتفا کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان خلقی طور پر ضعیف ہے. انسان کے اندر اللہ نے شہوانی مادہ رکھا ہے، قوت شہویہ بھی ہے. اگر بالکل ہی اس کو عورتوں سے الگ رہنے کا حکم دے دیا جائے تو پھر بھی وہ اطاعت و فرمانبرداری سے عاجز رہ جائے گا. لہذا اللہ نے انسان کی فطری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس کو نکاح کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ترغیب دی. اس کے بعد اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو جو آپس کی رضامندی سے ہو تو یہ حلال ہے تمہارے لیے. اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. سورہ نساء کے آغاز میں اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور سب کے سب آپس میں رشتہ اخوت میں جکڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف اجمالی طور پر اشارہ فرمایا تھا کہ تم آپس کے جو رشتہ داریاں ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرو. اب یہ جو آیت ابھی جس کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 29 سورہ نساء کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو انسانوں کے آپس میں مالی حقوق ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت کی ترغیب دے رہے ہیں. حکم ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نہ تو کسی کے جان میں، کسی کی جان میں تم ظلم و زیادتی کرو اور تصرف کرو، بے جا تصرف مت کرو.
ایسے ہی کسی کے مال میں بھی بے جا تصرف مت کرو، بلکہ جو ایک جائز طریقہ ہے تجارت کا تم اس کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے یہاں ایک لفظ بالباطل ذکر کیا ہے۔ یہ تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی بھی طریقہ ہو جو ناجائز ہو، حرام ہو، اس پر باطل کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا ہر ناجائز معاملہ اس آیت کی روح سے وہ منع قرار دیا گیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ جو اللہ کے ذریعے استثناء فرمایا ہے، اس میں تجارت کی ترغیب ہے۔ یاد رکھیے کہ تجارت یہ ایک بہترین معاش کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جتنے معاش کے ذرائع ہیں ان میں تجارت کو اور محنت کو سب سے زیادہ افضل اور اطیب ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے، یعنی کون سی کمائی پاک ہے، حلال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل مبیع مبرور او کما قال، یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شراء، یعنی جس میں جھوٹ اور فریب نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ شریعت نے پاکیزہ کمائی کے لیے کچھ خاص شرائط بھی ذکر کی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تجارت کے اندر شرائط کا لحاظ نہ کریں، تو ایسی تجارت بجائے ہمارے لیے رزق حلال کا ذریعہ ہونے کے وبال جان بنے گی اور آخرت میں پکڑ کا باعث بنے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے۔ پھر آگے کچھ شرائط ذکر کی، بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ اگر تجارت میں کوئی شخص جھوٹ بول کر سودا بیچ رہا ہے تو اس کی کمائی پاک نہیں ہے، اس کی کمائی حلال نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت میں اور تجارت میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں، بلکہ وعدے کے وقت ہی دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وعدہ کرے اور وعدے کے وقت اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اس وعدے کو ضرور ضرور پورا کروں گا، اور پھر جو وقت اس نے طے کیا ہو اس وقت میں وہ وعدہ پورا نہ کر سکے، اور جس سے وعدہ کیا ہے اس کو وہ بتلا دے کہ جناب مجھے کوئی عذر پیش آ گیا اور میں آپ سے کیا وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، تو اس شخص کو وعدہ پورا کرنے کا ثواب ملے گا، وعدہ خلافی سے یہ بچے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص معاہدے کے وقت یا وعدے کے وقت نیت ہی دل میں یہ رکھتا ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کروں گا، میں اس کو پورا نہیں کروں گا، تو ایسا شخص اگر وعدے کے مطابق معاہدے کو پورا بھی کر لے تو وہ اللہ کے ہاں وعدہ خلافی کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ پھر اس حدیث شریف کے اندر ایک شرط یہ بھی ذکر کی کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، دوسری شرط یہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور چوتھی شرط یہ ذکر فرمائی کہ جب کوئی سامان کسی سے خریدے تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، اس کے اندر عیب نہ نکالیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو واقعے کے خلاف اس کی تعریف نہ کریں۔ اب یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ جو دکاندار اپنا سامان بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اس مال کی خوب تعریف کرتا ہے، اور بسا اوقات وہ تعریف جھوٹی ہوتی ہے،
اور وہ گاہک کو متوجہ کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کسب حلال کی شرائط کے خلاف ہے۔ اور جب وہ مال خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا عیب تلاش کرتا ہے، حالانکہ اصولاً جو مال کا مالک ہے اس کے ذمے اس چیز کی برائی یا اس کے نقصانات کو ذکر کرنا یہ لازم ہے، نہ یہ کہ وہ خوبیاں ذکر کرے۔ خوبیاں تو خریدنے والے کو دیکھنی چاہیے۔ معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ مال بیچنے والا وہ اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے اور لینے والا اس میں عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر فرمایا کہ جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹلائیں نہیں، یہ بھی ایک شرط ہے کہ تاجر قرضے لیتے ہیں اور بسا اوقات تجارت میں اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، انسان محتاج ہو جاتا ہے اور اس کو قرض لینا پڑتا ہے، لیکن قرض میں ٹال مٹول کرنا اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہ لے، بلکہ پوری کوشش کر کے اس قرض کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں گناہگاروں کی صف میں ہوں گے بجز اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے۔ اور اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، کہ آپس میں تم مالی لین دین تجارت کی صورت میں کر سکتے ہو، آپس کی رضامندی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں وعید ذکر کی کہ جو آدمی اللہ کے ان احکام کو پورا نہیں کرے گا، ان کی خلاف ورزی کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری سیئات کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور تم کو اعزاز کی جگہ پر داخل کریں گے، یا ہم تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو نافرمانیاں کرتا ہے، وہ دو قسم کی، بعض گناہ وہ صغائر ہیں اور بعض جو ہے وہ کبائر ہیں۔ کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ دونوں ہی قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن کبائر سے بچنے کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان فرائض و واجبات کا تارک نہ ہو۔ اگر ایک آدمی زنا سے بچ رہا ہے، چوری سے بچ رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن دوسری طرف وہ فرائض ادا نہیں کر رہا، واجبات کو پورا نہیں کر رہا، تو یہ بھی مستقل ایک الگ گناہ ہے۔ فرض کو ادا نہ کرنا، واجب کو ادا نہ کرنا مستقل گناہ ہے۔ لہذا دیگر بڑے گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، واجبات کی پابندی کرنے والا ہو۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صغائر کی معافی اللہ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی صورت میں، اس کے لیے عمل صالح کا کرنا بھی ضروری ہے، جو ضروری اعمال ہیں ان کا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے تو یہ ایک عمل صالح ہے، اللہ اس عمل صالح کی برکت سے اس کے گناہ جو صغیرہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کی روح سے جب کوئی شخص ہاتھ دھوتا ہے وضو کے لیے تو اللہ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے تو اللہ منہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب پھر وہ وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وضو، نماز وغیرہ اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہونا جو روایات حدیث میں مذکور ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے دو شرطیں ہیں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ شریعت کے اصول کے مطابق توبہ کی جائے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ اس توبہ کو قبول بھی کر لے۔ اگر انسان نے اصول شرع کے مطابق توبہ کی لیکن اس پر قبولیت نہ آئی تو بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس کی قبولیت بھی شرط ہے، اور شرائط کے مطابق جو توبہ ہے اس کو کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے انسانوں کو دو قسم کی خوبیاں دی ہیں، ایک اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری۔
اختیاری خوبی جس کو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، انسان مال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. انسان تقویٰ کو اختیار کرتا ہے، یہ ایک اختیاری صفت ہے. انسان اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے اور عبادات میں اہتمام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے. یہ سارے اختیاری اعمال ہیں، اختیاری خوبیاں ہیں. ایک غیر اختیاری خوبی ہے، مثلا اللہ نے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت پیدا کی، تو یہ مرد کا مرد ہونا اس کے اختیار سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. عورت کا عورت بن جانا یہ بھی اس عورت کے اختیار سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار سے ہوا ہے. تو جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت و فوقیت دی ہے، ان کی تمنا نہ کرے. جو غیر اختیاری چیزیں ہیں جس میں انسان کا بس نہیں چلتا، ان کی تمنا نہ کرے. مثلا کوئی مرد یہ نہ کہے کہ کاش کہ میں عورت ہوتا، کوئی عورت یہ نہ کہے کاش کہ میں کوئی مرد جو ہے وہ ہوتی. اسی طریقے سے اگر اللہ نے کسی کو خوبصورت پیدا کیا ہے، کسی کو بدسود بنایا ہے، تو یہ غیر اختیاری اس کے اندر صفات ہیں. اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. پھر جو چھٹا رکوع ہے، اس رکوع کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ احکام ذکر کیے جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک گھریلو معاشرت کی کامیابی کے لیے ان اصول پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس آیت میں اور اس کے بعد کی کچھ آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اس میں سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسانوں میں جو مرد ہیں وہ گھر کا سربراہ ہے. اگر گھر کے اندر سربراہ موجود نہ ہو یا کسی بھی ادارے میں کسی بھی ملک کا کوئی سربراہ نہ ہو تو وہاں انتشار پھیل جاتا ہے. اللہ نے مردوں کو ایک حاکمیت عطا کی ہے، ان کو ایک سربراہی اور قیادت دی ہے. عورتوں کو یہ تسلیم کرنی چاہیے، اس قیادت کو عورتیں تسلیم کریں. اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ الرجال قوامون، مرد جو ہیں وہ مسلط کیے گئے ہیں عورتوں پر، حاکم بنائے گئے ہیں عورتوں پر. اور اس کی دو وجہ ذکر کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. نمبر ایک تو یہ کہ اللہ نے مردوں میں جو علمی اور عملی کمال رکھا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. دوسری وجہ ذکر فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنے اموال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. نکاح ہوتا ہے تو مرد مہر دیتا ہے عورت کو. اس طریقے سے نکاح کے بعد عورت اور بچوں کا جو نان نفقہ ہے